الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے آپس میں تو لڑنا بس یاد رہا دشمن کو مٹانا بھول گئے حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر چند ایسے اعمال، چند ایسی چیزیں بیان کروں گا کہ جن کے بروئے کار لانے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اصلاحی گفتگو ہوگی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے پر امام کائنات نے اپنے امتی کو جنت کی ضمانت دی ہے، کہ اگر ان کاموں میں سے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ایک کرنے والا اگر کر گزرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے گارنٹی دی ہے کہ ایسے کرنے والے کو اللہ جنت کا مہمان ضرور بنائے گا۔ پہلی چیز سب سے بڑی اہم ہے، جس قدر وہ چیز اہم ہے اتنی ہی اس چیز کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حالانکہ جب ہم قرآن و حدیث کا، قرآن و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن و سنت میں اس چیز کی بڑی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، بڑی شد و مد کے ساتھ اس چیز کے خطرات سے بھی انسان کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور اس آگاہی کے ساتھ ساتھ امام کائنات کی زبان نبوت سے بشارت کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ اے حضرت انسان، اگر تو اس چیز پر حفاظت کر لے، اگر اس عمل کو اختیار کر لے، تیرے اس ایک عمل کی وجہ سے بھی اللہ قیامت والے دن تجھے جہنم سے بچا کے جنت کا مالک بنا سکتا ہے۔ اس قدر اہمیت کی حامل چیز، لیکن انسان کی حضرت انسان اس چیز سے غافل ہے، جبکہ انسان کو اس چیز پر خاطر خواہ توجہ دینی چاہیے۔ صرف ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ حضرت انسان کو چاہیے کہ جو چیز آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، زندگی کے 24 گھنٹے کے اندر ایک ایک لمحے کے اندر اس چیز کا احساس کرتے ہوئے اس کا خیال کرنا ہوگا، تب جو ہے انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ قیامت والے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس آدمی کے لیے جنت کی ضمانت دے گی۔ بڑی اہم بات، بڑی اہم بات، پہلی چیز جس کو اختیار کرنے سے جنت کی ضمانت مل سکتی ہے،
صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا اے حضرت انسان، اے مرد و عورت، اے نوجوانوں، اے انسانوں، اگر تم مجھے صرف 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، اگر تم مجھے صرف 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی، جنت مل سکتی ہے۔ کون سی چیزیں کہ جن کے بروئے کار لانے پر اللہ جنت والی نعمت عطا فرماتا ہے؟ فرمایا پہلی چیز ما بین لحیی، جو تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ زبان۔ فرمایا زبان کی ضمانت دو، زبان کی ضمانت تم دو، زبان کے استعمال کی گارنٹی تم دو۔ فرمایا جنت کی گارنٹی میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری چیز وما بین رجلین، اپنی آبرو کی گارنٹی دو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دو کہ ہم اپنی عزتوں کی، عفتوں کی، عصمتوں کی حفاظت کریں گے، ناجائز حرام طریقہ استعمال نہ ہونے دیں گے، نہ کرنے دیں گے۔ فرمایا اگر ان 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت والے دن اللہ سے جنت لے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ زبان کی حفاظت سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس محافظ کو جنت کی ضمانت سنائی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث، حسن لغیر ہی درجے کی حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وما بین رجلیہ دخل الجنہ، جو انسان اپنے آپ کو زبان کی آفتوں سے، زبان کی مصیبتوں سے، زبان کی تکلیفوں سے، زبان کی شرارتوں سے، زبان کی برائیوں سے اور اپنے آبرو کی، اپنے شرمگاہوں کی برائیوں سے اگر انسان بچ جاتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا یہی انسان قیامت والے دن اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ 2 حدیثیں، 2 حدیثیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن و سنت کے حوالے سے زبان کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جس قدر یہ چیز اہم ہے اتنی ہی ہمارے نزدیک اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم زبان چلائیں گے ایسے ہی بے درے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، سچ بھی بول دیا، جھوٹ بھی بول دیا، اچھی بات بھی کر دی، بری بات بھی کر دی۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، بات بڑی توجہ طلب ہے، اگرچہ بات عام ہے لیکن ہماری نجات، ہماری کامیابی یا ہماری ناکامی بھی مضمر اسی چیز میں ہے۔ یہ انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے، یہی انسان ناکام بھی ہو سکتا ہے، صرف اسی زبان کی بدولت آپ سنیں گے۔ اسی زبان سے انسان
شرکی الفاظ بھی بول بیٹھتا ہے، اسی زبان سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ بھی بول بیٹھتا ہے، اسی زبان سے انسان جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے، اسی زبان سے انسان جھوٹی قسم بھی کھاتا ہے، جھوٹی قسم بھی اٹھاتا ہے، اور اسی زبان سے انسان احسان بھی جتلاتا ہے، اسی زبان سے انسان جھوٹے من گھڑت قصے اور لطیفے سنا کے محفل کو گرمانے کے لیے، محفل کو جوش دلانے کے لیے جھوٹے قصے کہانیاں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سناتا ہے، اور اسی زبان سے انسان مذاق اڑاتا ہے، اسی زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے انسان چغلی کرتا ہے، اسی زبان سے انسان گالی گلوچ کرتا ہے، اسی زبان سے انسان لعنت بھیجتا ہے، اسی زبان سے انسان بہتان لگاتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی زبان سے انسان ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے۔ اب دیکھیے کام کتنے ہیں، تعلق ایک ہی چیز کے ساتھ ہے، اشیاء کتنے ہیں، تعلق ایک ہی چیز کے ساتھ ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ زبان زبان زبان۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انسان اگر تو اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دیتا ہے کہ زبان اپنی مرضی سے نہیں چلے گی، زبان کا استعمال بے دریغ حیوانوں کی طرح نہیں کروں گا، میری زبان یا اللہ کے ذکر میں استعمال ہوگی، میری زبان سچائی میں استعمال ہوگی، میری زبان انسانوں کی اچھائی کے لیے استعمال ہوگی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اسی زبان کی بدولت، زبان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے کل قیامت کا دن ہوگا کہ اس محافظ لسان انسان کے لیے میں اللہ سے سفارش کر کے جنت دلواؤں گا اور جنت کا داخلہ عطا فرماؤں گا۔ یہی زبان ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار نبوت میں کمپلین آئی، شکایت لائی گئی اور کہا محبوب ایک عورت ہے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، صدقات بہت کرتی ہے، خیرات بہت دیتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، صرف ایک چیز ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتی، اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں، اس کی زبان سے ہمسایہ محفوظ نہیں، اس کی زبان سے اڑوس پڑوس محفوظ نہیں، اس کی زبان سے معاشرہ محفوظ نہیں۔ لوگوں، زبان نبوت سے اعلان کیا ہوا؟ فرمایا اس کو کہہ دیجیے ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ گئی جہنم میں۔ کہاں گئی نمازیں؟ کہاں گئے روزے؟ کہاں گئے حج؟ کہاں گئے صدقات؟ کہاں گئے خیرات؟ کہاں گئی نیکیاں؟ کہاں گئی تلاوتیں؟ کہاں گئی تہجدیں؟ کہاں گئے ہمارے نوافل؟ کہاں گئی ہماری عبادات؟ صرف ایک چیز پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز انسان کو جنت سے محروم کر کے جہنم میں لے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ فرمایا جو مجھے اس کے کنٹرول کی ضمانت دے دے، بے جان استعمال نہیں ہوگی، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ پھر کہا گیا محبوب ایک عورت ہے، نمازیں بہت کم پڑھتی ہے، فرائض کا اہتمام ہے، روزے بہت کم رکھتی ہے، فرائض تک محدود ہے، صدقات بہت کم کرتی ہے، زکوٰۃ تک محدود ہے، لیکن اس کی ایک خوبی ہے، اس کے ہمسائے اس سے بڑے خوش ہیں، اس کے رشتہ دار اس سے بڑے مطمئن ہیں، اس کا معاشرہ جو ہے اس سے بڑا خوش ہے، لوگ اس سے بڑے مطمئن ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اس کو جا کے بتا دو ہی فی الجنہ، وہ اسی زبان کی حفاظت کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کا مہمان بنائے گا۔ نمازیں بھلے تھوڑی ہیں، روزے بھلے تھوڑے ہیں، زکاتیں بھلی تھوڑی ہیں، خیرات بھلے تھوڑے ہیں، نیکیاں بھلے تھوڑی ہیں،
لیکن زبان پہ کنٹرول ہے، معاشرہ زبان کی شرارتوں سے آفتوں سے محفوظ ہے، اڑوس پڑوس محفوظ ہے، رشتہ دار خوش ہیں، اڑوس پڑوس خوش ہے، آس پاس رہنے والے اس کی زبان سے مطمئن ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا اس کو کہہ دو اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ وہ بزرگ کہا کرتے تھے یہ زبان تخت تے بالہوے، یہ زبان تخت الہوے، یہی زبان ہے جو تختوں پہ بٹھا دیتی ہے، یہی زبان ہے جو تختوں سے اتار دیتی ہے۔ آئیے اگر آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اس زبان والے چمڑے والے ٹکڑے پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگر اس زبان پہ ہمارا کنٹرول ہو گیا آسمان کی بلندیوں کو چھوا جا سکتا ہے، اگر زبان پہ کنٹرول نہ ہوا تو پھر یاد رکھیے انسان ذلت اور پستیوں کے منہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو بندہ مجھے زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے عظم اللہ الجنہ، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت سناتا ہوں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں اور میرے وہ بزرگ جن کو اللہ نے صحت کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، وہ نوجوان بچیاں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ مائیں، میری بات توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہر چیز جب زبان سے ادا کی جاتی ہے بولو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، لکھ لی جاتی ہے۔ کون لکھتا ہے؟ کہاں محفوظ ہوتی ہیں؟ قرآن نے ہمیں نصیحت کی ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بولنے والا، کوئی گفتگو کرنے والا، کوئی کلام بولنے والا، کوئی کلام نہیں کرتا مگر عن الیمین وعن الشمال قعید۔ توجہ میری طرف کیجئے، غفلت اور کاہلی کو چھوڑ کے بیٹھیے۔ نصیحت کی باتیں اللہ کی قسم کرنے لگا ہوں، آپ کی خیر خواہی کے جذبات لے کے کھڑا ہوا ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ تبلیغ کے حوالے سے، نصیحت کلمات کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جانی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر پورے مہینے پورے ہفتے کی اسپرٹ پیدا ہو جائے، نیکی کے جذبات اور کرنٹ پیدا رہیں۔ آئیے اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا، اذ یتلقی المتلقیان، بولنے والا جب بھی بولتا ہے، بات کرنے والا جب بھی بات کرتا ہے، اللہ کے قرآن نے کیا اعلان فرمایا، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بھی لکھنے والے بیٹھا ہے، بائیں بھی لکھنے والا بیٹھا ہے۔ ہم اچھی بات کریں گے دائیں لکھنے والا لکھ لے گا، ہم بری بات بولیں گے بائیں کندھے میں بیٹھنے والا فرشتہ ہماری باتوں کو لکھ لے گا۔ ہم سچائی اختیار کریں گے لکھی جائے گی، ہم جھوٹ بولیں گے لکھا جائے گا، ہم غلطی کریں گے لکھی جائے گی، ہم غیبت کریں گے لکھی جائے گی، جھوٹی بات کریں گے لکھی جائے گی، جھوٹی گواہی دیں گے لکھی جائے گی، کسی کی زبان کسی کی دل آزاری کریں گے لکھ لی جائے گی، کسی کو زبان سے تکلیف دیں گے لکھ لی جائے گی۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔
حضرت انسان تو اپنی لسان سے جو بھی جملہ بولے گا، الرٹ بیٹھے تیرے کاتب منشی لکھنے والے ہر جملہ تیرا لکھ لیں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا میرے اور تیرے اعمال کی ساری ڈائری رب العالمین جب میرے اور آپ کے سامنے رکھے گا، اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ جب میرے اور آپ کے اعمال رب العالمین کی دربار میں پیش کیے جائیں گے، اللہ انسان کے نام اعمال کو جب اس کے سامنے کھول کے رکھ دے گا، انسان اپنی ہسٹری کو پڑھتا دکھائی دے گا، اور ہسٹری کو بھی پڑھتا جائے گا، ساتھ ساتھ کہتا جائے گا کیا؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ میں نے یہ گناہ کیا تھا، لوگوں سے چھپ کے کیا تھا، میں نے یہ غلطی کی تھی، لوگوں سے چھپ کے کی تھی۔ جب یہ میں نے گناہ کیا تھا ابا بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اماں بھی نہیں دیکھ رہی تھی، تایا بھی نہیں دیکھ رہا تھا، چچا بھی نہیں دیکھ رہا تھا، بیوی بھی نہیں دیکھ رہی تھی، بھائی بھی نہیں دیکھ رہے تھے، بہنیں بھی نہیں دیکھ رہے تھے، استاد بھی نہیں دیکھ رہے تھے، کلاس فیلو بھی نہیں دیکھ رہے تھے، مدرسہ فیلو بھی نہیں دیکھ رہے تھے، چھوٹے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، بڑے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت انسان ذرا توجہ کر کے بیٹھ، فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا، جب میری اور آپ کے اعمال کی ہسٹری جب کھول کے رکھ دی جائے گی، انسان ہائے ہائے کرے گا اور کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے کیسی کتاب میرے سامنے کھول کے رکھ دی گئی، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، بڑے گناہ بھی اسی میں آ گئے، چھوٹے گناہ بھی اسی میں آ گئے، بڑی باتیں بھی اسی میں آ گئیں، چھوٹی باتیں بھی اسی میں آ گئیں۔ آئیے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے استعمال کیجئے، آئیے اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت انسان، اپنی لسان کی حفاظت کی ذمہ داری تو اگر دے دیتا ہے، جنت کی ضمانت نبوت کی زبان سے مل جائے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمات من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالہا۔ بندہ بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے ایسی کوئی اچھی بات اس کے منہ سے نکل گئی، اچھی بات اس کی زبان سے نکل گئی، لا یلقی بالہا، بات بھی اس نے ایسی کی، جو بات اس نے بولی، توجہ، جو بات اس نے بولی اس کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، بغیر ویلیو کے، بغیر اہمیت دیے اس نے جملہ بول دیا، لیکن جملہ اچھا بولا جس میں اللہ کی رضا مقصود تھی، اللہ کی خوشنودی مقصود تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ اس بندے کے جنت میں درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آئیے دوسرا بندہ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي بَالَهَا،
بیٹھا ہے دوستوں کی محفل میں، بیٹھا ہے یاروں کی محفل میں، بیٹھا ہے چوکوں چوراہوں میں، بیٹھا ہے ہوٹل کی زینت بن کر، بیٹھا ہے چائے نوشی کرنے کی خاطر، اپنے دوستوں کو یار بیلیوں کو راضی کرنے کی خاطر، یار بیلیوں کی محفل سجانے کے لیے بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ بول بیٹھتا ہے لا یلقی بالہا، لیکن وہ جملہ تو بول دیتا ہے، جملے کی کوئی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، بغیر اہمیت دیے جملہ اپنی زبان سے نکال بیٹھتا ہے۔ امام کائنات سنیے حضرت انسان سن کے جائیے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جملہ بول کے تو وہ ختم ہو گئی بات، مجلس بھی برخاست ہو گئی، دوست اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، یار اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا حبیب فی نار جہنم، یاروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر کے اپنے گھر کی طرف چل دیا، جنت سے محروم ہو گیا، سیدھا اللہ نے ان کو جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ ایک طرف جملہ بولا گیا، درجات بلند ہوئے، وہ بھی زبان ہے، اس طرف جملہ بولا گیا، درجات گر گئے، سٹیٹس کم ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، جنت سے محروم کر دیا گیا، یہی زبان ہے۔ اس لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انسان اپنی لسان کی ذرا مجھے گارنٹی تو دے دے، حضرت انسان اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی تو دے دے، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت سنا دیتا ہوں۔ آئیے چوتھی حدیث سماعت فرمائیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا، صحابی بیان فرماتا ہے میں امام کائنات کی مجلس میں آیا اور آ کر بیٹھا، میں بیٹھنے کے بعد میں نے امام کائنات سے سوال کیا، سوال بڑا پیارا ہے، توجہ کیجئے، حضرت انسان ذرا سن کے جائیے، سمجھ کے جائیے۔ عقبہ ابن عامر بیان فرماتے ہیں میں نے امام کائنات کے پاس حاضر ہو کر میں نے سوال کیا، اور سوال کرتے ہوئے میں نے کہا محبوب بتائیے من نجات، کامیابی کس چیز میں ہے، ہائے نجات کس چیز میں ہے، جہنم سے، جہنم اللہ اکبر، کون سے ایسے اعمال کر کے جہنم سے بچا جا سکتا ہے، کون سے ایسی نیکیاں کر کے اللہ کی جنت کا مہمان بنا جا سکتا ہے، محبوب بتائیے نجات کس چیز میں ہے، نجات کسے کہتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملک علیک لسانک، اے سائل، اے پوچھنے والے، نجات اگر چاہتا ہے، نجات کو سمجھنا چاہتا ہے، چند نسخے تجھے بتائے دیتا ہوں، اگر تو ان نسخوں پہ عمل کر لے اللہ کی قسم جہنم سے نجات ملے گی، جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے سوال کے جواب میں بیان فرمائی، فرمایا املک علیک لسانک، حضرت انسان اپنی زبان پہ کنٹرول کر، اے حضرت انسان اپنے لسان پہ کنٹرول کر، جانوروں کی اتنا زبان کو استعمال نہ کرنا، چھری کی اتنا زبان کو استعمال نہ کرنا، تیری زبان سے کوئی کٹتا ہے کٹ جائے، اس کی پرواہ کیے بغیر زبان کو مت چلانا، اس لیے کہ بندہ ایسا جملہ بول بیٹھتا ہے، ایسا جملہ بول بیٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میاں ایک جملہ بھی میٹھے دریا کو کڑوا کر سکتا ہے، انسان کا ایک بول جو ہے انسان کو تکلیف زدہ کر سکتا ہے، اور باتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی تلوار کسی کو مارے زخم کر دے، چھری مارے زخم کر دے،
گولی لگے زخم مل جائے گا، زخم بھر جائے گا، لیکن زبان کا بولا ہوا لفظ جو ہے اگر کسی انسان کے دل پہ چوٹ کی طرح جا کے لگتا ہے، اللہ کی قسم وہ ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ جراحات السہام لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ لوگوں، تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان کے زخم نہیں ملا کرتے۔ تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان کے زخم ہر وقت ہرے بھرے رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا اپنی زبان پہ کنٹرول کر، تیری زبان پہ تیرا کنٹرول ہونا چاہیے، اس میں نجات ہے۔ اور دوسری چیز کیا بیان فرمائی؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے فراخ سمجھ۔ جملہ سمجھیے، حضرت انسان، اے نوجوان، چوک اور چوراہوں کی زینت بننے والے انسان، اپنے گھر کو قید سمجھنے والے انسان، اپنے گھر کو جیل خانہ سمجھنے والے انسان، محبوب نے فرمایا نجات کس چیز میں ہے؟ اس چیز میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر۔ دوسری چیز بیان فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرے لیے تیرا گھر فراخ ہونا چاہیے، اپنے لیے اپنے گھر کو فراخ کر۔ جتنا وقت تو باہر لگاتا ہے اس کے بجائے وہ وقت جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر میں گزار۔ فرمایا اس چیز میں نجات ہے۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب انسان گھر سے باہر نکل کے 2-4 دوستوں میں اکٹھا ہو کے بیٹھ جائے گا، کسی چوک اور چوراہے میں بیٹھے گا، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ گپ شپ لگائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی، پہلے بھی حدیث میں آپ کو میں نے سنائی کہ لا یلقی لہا بالا، نہ چاہتے ہوئے بھی جملے بول بیٹھے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی الفاظ بول بیٹھے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک جملہ جو انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، پستیوں کے منہ میں گرا دیتا ہے۔ ایک ہی جملہ جو انسان کو پستیوں تک پہنچاتا ہے، لیکن وہ ایسا جملہ بول بیٹھتا ہے کہ پستیوں سے نکل کے آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا دوستوں کو ٹائم دینے کے بجائے، چوک و چوراہوں کو زینت بنانے کے بجائے، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اپنے گھر میں محدود رکھ، اپنے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچوں کی حفاظت بھی ہوگی، عزت کی حفاظت بھی ہوگی، بچوں کی تربیت بھی ہوگی، گھر کی رکھوالی بھی ہوگی، زبان کی برائی سے بھی بچے گا، معاشرے کی برائی سے بھی بچے گا، دوستوں کی تکلیفوں سے بھی بچے گا، غیبت سے بھی بچے گا، چغلی سے بھی بچے گا، شکایت سے بھی بچے گا، جھوٹ سے بھی بچے گا، مذاق والے لہجے سے بھی بچے گا، زبان کی تکلیف سے بھی بچے گا۔ فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے لیے باہر کے ماحول کے بجائے گھر کو اپنے لیے فراخ کر، باہر کے بیٹھنے کے بجائے اپنے آپ کو گھر میں پابند کر۔ اگر تو یہ کرے گا قیامت کی نجات اسی چیز میں ہے۔ اور فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، جب تجھ سے گناہ ہو جائے اپنے گناہ پہ نادم ہو جا، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جا، اپنے گناہ پہ اشکبار ہو جا، اپنے گناہ پہ ندامت کے آنسو بہا، زار و قطار رو، اور رو رو کے اللہ سے گڑ گڑا پہ اپنے گناہوں کی معافیاں تو مانگے گا۔ قیامت والے دن اللہ تجھے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ نجات ہے، اس چیز میں نجات ہے۔ زبان پہ کنٹرول، گھر میں محفوظ، چوکوں میں نہیں، چوراہوں میں نہیں، ہوٹل کی زینت نہیں۔ فرمایا تیرے آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، ان لعینک علیک حق، وان لزوجک علیک حق، وان لنفسک علیک حق۔ فرمایا تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے اہل کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری فیملی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے بچوں کا تیرے اوپر حق ہے۔ ارے حضرت انسان تیرے اپنے جسم کا تیرے اوپر حق ہے۔ رات کو ہم 12-1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک اگر ہوٹل میں بیٹھے رہیں گے، یہ وقت اپنے گھر والوں کو دینے کا تھا جو ہم نے اپنے دوستوں کو دے دیا، جو
دوستوں کو دینے کا وقت تھا وہ ہم نے ہماری جابس میں، نوکریوں میں اور ادھر ادھر ہم صرف کر کے آئے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ بیوی کی صحیح تربیت کر سکے، نہ بچوں کی صحیح پرورش کر سکے، نہ گھر کی حفاظت کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے بیوی الگ موبائل میں لگی ہے، بچے الگ موبائل میں مصروف ہیں، ابا اپنی مصروفیت میں الگ تھلگ ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ بیوی کی خاوند کے ساتھ بنتی ہے، نہ خاوند کی بیوی کے ساتھ بنتی ہے، نہ خاوند کو بیوی کا پتہ رہتا ہے، نہ بیوی کو خاوند کا پتہ رہتا ہے، نہ باپ کو اولاد کا پتہ رہتا ہے، نہ اولاد کو باپ کے سٹیٹس کا پتہ لگتا ہے۔ یہ تبھی ہوگا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، جب دوستوں کی محفلوں کو ختم کر کے وہ ٹائم جو اپنے دوستوں کو دیتے ہیں اپنے گھر والوں کو دیں گے۔ اللہ کی قسم معاشرے میں بہتری آئے گی، گھر میں بہتری آئے گی، اولاد کی تربیت ہوگی، بیوی کی تربیت ہوگی، بیٹیوں کی تربیت ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حضرت انسان اگر اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیتا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آبرو کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔